ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتزن لي ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتزن لنكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے میرا عباس ہائے میرا عباس. رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں اکثر حیدر کرار پر پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہبار پر. ہائے میرے شیر کی ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. مر کے بھی اس نے نبھایا
مجھ سے جو وعدہ کیا اپنے بیٹے کی وفا پر، فخر ہے مجھ کو بڑا۔ اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا، بازو جدا ہے شیر کے۔ آپ کی تصویر ٹکڑے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کب سما تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کہاں، ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا، مادر عباس کی، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الہ العالمين ابي القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حاجی الطاف حسین علی مونی فیملی کے مرحومین، ڈوڈیا فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین، بادامی فیملی کے مرحومین، پنجوانی فیملی کے مرحومین اور رتنانی فیملی کے مرحومین، تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی روح کو اصال فرما دیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کہ یہ برسی کے سلسلے کی مجلس ہے، خداوند عالم مجلس امام حسین کے طفیل میں مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کو جوار معصومین میں، جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر خداوند عالم نے موت کے سلسلے سے گفتگو کی ہے اور کئی طریقے سے خداوند عالم نے موت اور حیات دونوں کو اولاد آدم کو سمجھانے کی سلسلے سے گفتگو کی ہے۔ انہی آیتوں میں سے سورہ ملک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قابل مبارکباد ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے خلق کیا ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں بہترین احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تخلیق موت و حیات کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں بہترین عمل کون کر رہا ہے، اس لیے خداوند عالم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ چونکہ خداوند عالم کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کرتا، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں خلق ہوئی ہے، ہر چیز کے پیچھے خداوند عالم نے کسی نہ کسی مقصد کو پوشیدہ رکھا ہے۔ خود انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت پروردگار ہے، اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے، ہر مخلوق، ذرہ ذرہ جسے بھی خداوند عالم نے خلق کیا ہے، جسے بھی لفظ مخلوق سے تعبیر کیا جائے، ان تمام چیزوں کے خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اب جسے اللہ نے خلق کیا ہے اسے مخلوق کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز خلق ہو اسے مخلوق اگر کہا جائے گا تو خداوند عالم اسی سورہ ملک میں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیگر شے، دیگر چیزیں مخلوق پروردگار ہیں، اسی طریقے سے موت بھی ایک مخلوق ہے اور حیات بھی ایک مخلوق ہے۔ لیکن اللہ نے اس موت اور حیات کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ ہم نے خلق کیوں کیا ہے، تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں موت کا ذکر بہت کیا ہے، کئی مقامات پر کیا ہے، ذائقہ موت بھی بتایا ہے، لذت موت بھی بتایا ہے، سب کچھ بتایا ہے، لیکن کہیں پر بھی خداوند عالم نے وقت موت نہیں بتایا ہے۔ کس انسان کو کب موت آئے گی یہ اللہ نے انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کسی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسے موت کب آئے گی۔ اسی لیے سورہ لقمان اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آخری آیت کے اندر خداوند عالم کا جب جملہ ارشاد فرماتا، آیت ہے، آیت کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے کسی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسے موت کہاں پر آئے گی، کسی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کل وہ کیا کسب کرے گا، کل وہ کیا چیز کمائے گا، کل وہ کیا چیز حاصل کرے گا۔
اللہ نے اس موت کی تاریخ کو خداوند عالم نے پوشیدہ رکھا ہے. اب پوشیدہ رکھنے کی مصلحت کیا ہے، پوشیدہ رکھنے کا راز کیا ہے، یہ تو خداوند عالم ہی بہتر جانتا ہے. لیکن شاید خداوند عالم نے موت کے راز کو، مدت موت کو، تاریخ موت کو اس لیے پوشیدہ رکھا، اگر کسی بھی انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں تاریخ میں تمہیں موت آئے گی تو وہ لذت حیات کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ انسان کشمکش کی زندگی گزارے گا، وہ انسان ٹینشن کی زندگی گزارے گا، وہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحے کے لیے یہی سوچنے لگے گا اب اتنا دن بچا ہے، اب اتنا وقت بچا ہے، اب اتنی مدت عمر بچی ہے، اب اتنے سال بچے ہیں، اور اسی چیز کو شمار کرتے کرتے وہ انسان آخر میں اس تاریخ میں پہنچ جائے گا جس تاریخ میں اسے موت آنا. اللہ نے انسان کو چونکہ حیات دیا ہے، حیات دینے کے بعد اللہ نے موت کی تاریخ کو اسی لیے پوشیدہ رکھا چونکہ ہم نے حیات دیا ہے تو لذت حیات کو اللہ نے نہیں چھینا، لذت حیات کو سلب نہیں کیا. تم زندگی گزارو، اچھی سے اچھی زندگی گزارو، اسی لیے ہم نے موت کی تاریخ کو پوشیدہ رکھا. اچھی سے اچھی زندگی گزارو، لذت حیات کو حاصل کرو، بس اتنا ضرور خیال رہے لذت حیات کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، حرام راستے سے حاصل نہ کرنا. فرما بردار یہ پروردگار میں، اطاعت پروردگار میں پوری زندگی کو گزارو، ہر عیش و عشرت کو حاصل کر لو، لیکن انہی چیزوں کو جسے اللہ نے حلال کہا ہے، جسے اللہ نے جائز کہا ہے، جو اللہ کی نگاہ میں مستحسن ہے. اسی لیے خداوند عالم نے چونکہ انسان کو حیات دینے کے بعد لذت حیات سے انسان محروم نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے موت کی تاریخ کو پوشیدہ رکھا. لیکن آنا سبھی کو ہے موت. اس دار فنا سے دار بقا کی منزل کو طے کرنا ہے. اللہ نے جو انسان کو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر انسان کو آخرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. جیسے انسان کو لذت حیات سے اللہ نے محروم نہیں کیا، اسی طریقے سے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اولاد آدم، کوئی میرا بندہ جنت کی لذت سے محروم رہ جائے، جنت کی نعمتوں سے محروم رہ جائے، جنت کے عیش و عشرت سے محروم رہ جائے. اسی لیے اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی میں جس عمل کا مطالبہ کیا ہے، اسی عمل کی بنیاد پر خداوند عالم نے جزا رکھی، اور اسی جزا کا نام خداوند عالم نے جنت النعیم، جنت الفردوس رکھا. جنت کے بہت سارے درجے ہیں، جنت کے بہت سارے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا نام جنت الفردوس ہے. 100 درجے ہیں جنت کے عزیزان گرامی. جنت کو خداوند عالم نے 100 درجوں کے اوپر رکھا ہے، اور سب سے بلند و بالا جو درجہ ہے اسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر پیغمبر ارشاد یہ فرماتے ہیں، جب کبھی بھی خداوند عالم سے دعا کرو اور جنت کا مطالبہ کرو تو یہ کہو، میرے معبود تو مجھے جنت الفردوس عطا کرنا. یہ جنت الفردوس کیوں عطا کرنا؟ پیغمبر خود یہ ارشاد فرما رہے، اس لیے کہ یہ جنت الفردوس وہ ہے جو جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے، سب سے بلند و بالا درجے کا نام ہے. جو 100 درجے ہیں اس میں سب سے بلند درجے کا نام جنت الفردوس ہے. باقی جو 99 درجے ہیں وہ سارے کے سارے درجے کم ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو جنت الفردوس، یا یہ کہا جائے جو بھی جنت کا حصہ یا جو بھی جنت کا درجہ نصیب ہوگا انسان کو، وہ اسی دنیا میں عمل کے ذریعے سے نصیب ہوگا. جو انسان بہترین عمل انجام دے گا، جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. عزیزان گرامی، میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے موت کو پوشیدہ رکھا ہے. نہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کب موت آئے گی، اور نہ یہ اللہ نے بتایا ہے کہ کسے کہاں پر موت آئے گی. یہ اللہ نے کسی بندے کے اوپر ظاہر نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. یا پھر خداوند عالم نے ملک الموت کو علم دیا ہے، چونکہ جسے روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اب غور فرمائی گا، جسے جہاں پر موت آنا ہے، جسے جہاں پر اس دار فنا کو چھوڑنا ہے، جس تاریخ میں چھوڑنا ہے، اس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا.
طول حیات کی دعائیں ہیں، موت کو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر موت آنا ہے آئے گی وہیں پر۔ توجہ چاروں عزیزان گرامی، اسی لیے تاریخ میں ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ انسان کو جہاں پہ موت آنا ہے اور جس تاریخ میں آنا ہے وہ چیزیں انسان کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جناب سلیمان پیغمبر ہیں، ان کا دربار لگا ہوا، دربار آراستہ ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر محو گفتگو ہیں کہ تاریخ بتا یہ رہی کہ وہاں پر جناب سلیمان پیغمبر کے دربار میں انسانی شکل میں ملک الموت آیا۔ جناب سلیمان پیغمبر کی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن ملک الموت جو تھے وہ ایک شخص کو مسلسل تیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تاریخ بتا رہے ملک الموت پر جناب سلیمان پیغمبر کے پاس آئے تھے، وہ واپس چلے گئے۔ وہ شخص جب وہ ملک الموت چلے گئے، چونکہ اس نے ملک الموت کو نہیں پہچانا، اسے نہیں معلوم کہ یہ موت کا فرشتہ ہے۔ جب جناب ملک الموت چلے گئے، سلیمان پیغمبر کے دربار سے رخصت ہو گئے، تو اس شخص نے جناب سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کیا، یا نبی اللہ یہ کون تھا؟ سلیمان پیغمبر نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یا نبی اللہ یہ مسلسل مجھے تیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس انداز سے تیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان پیغمبر نے فرمایا یہ ملک الموت ہے۔ جیسے ہی لفظ ملک الموت سنا تو گھبرا گیا وہ شخص۔ اس نے سلیمان پیغمبر سے کہا لگتا یہ ہے کہ میرا موت کا وقت قریب ہے اور انہوں نے مجھے یہاں پر تیز نگاہوں سے دیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ آ کے میری روح کو قبض کر لیں، لہٰذا آپ مجھے اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، معجزے کے ذریعے سے مجھے کسی دوسرے ملک میں بھیج دیجئے، کسی دوسرے شہر میں بھیج دیجئے۔ روایت بتا رہی جناب سلیمان پیغمبر نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، اسے دوسرے ملک کی طرف روانہ کر دیا، بھیج دیا۔ کچھ دن کے بعد جناب ملک الموت پھر آ گئے۔ اب جب جناب سلیمان پیغمبر کے پاس ملک الموت آئے تو جناب سلیمان پیغمبر نے فرمایا اے فرشتہ پروردگار، یہ بتائیے کہ آپ اس انسان کو اس تیز نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ تو گھبرا گیا تھا۔ فرشتہ موت نے ایک جملہ کہا، یا نبی اللہ، خداوند عالم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کی روح کو قبض کروں، لیکن یہاں پر نہیں بلکہ فلاں شہر میں، دوسرے شہر میں اس کی روح کو قبض کرنا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ روح کو قبض کرنا ہے، اللہ کے علم میں یہ ہے، میرے علم میں یہ ہے کہ مجھے اس کی روح فلاں شہر میں قبض کرنا ہے، اور یہ تو آپ کے دربار میں بیٹھا ہے۔ سلیمان پیغمبر نے فرمایا کہ اسی لیے تو اس نے درخواست کی تھی کہ مجھے فلاں شہر میں بھیج دیجئے۔ جناب ملک الموت نے فرمایا یا نبی اللہ، اسی لیے تو جہاں اس نے درخواست کی، چونکہ علم پروردگار میں ہے کہ اس کی روح کو فلاں شہر میں قبض کرنا ہے، وہ وہیں پہنچ گیا، اس لیے کہ حکم الہی میں، علم الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ علم الہی میں، حکم الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ جیسے ہی فلاں شہر میں پہنچا، جو وقت معین تھا، میں نے وہاں پر اسی وقت معین پر اسی شہر میں اس کی روح کو قبض کر لیا۔ میں اس کو اسی لیے تیز نگاہ سے دیکھ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا اللہ نے تو کہا ہے کہ وہاں پر اس کی روح کو قبض کرنا، یہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا، یعنی یہ چیز خداوند عالم نے انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ جہاں پر موت کو آنا ہے اور جس تاریخ میں آنا ہے، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ خداوند عالم نے اپنے علم میں رکھا، یہ چیز اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا۔ اسی لیے آپ اس چیز کو تجربے میں بھی دیکھتے ہیں، مشاہدے میں بھی ہے کہ کبھی کسی گھر میں جوان چلا جاتا ہے، بزرگ بیٹھا رہتا ہے، کبھی کسی گھر میں بزرگ چلا جاتا ہے، جوان بیٹھا رہتا ہے، کبھی عورت چلی جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، مرد بیٹھا رہتا ہے، کبھی اللہ کسی مرد کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور عورت موجود رہتی ہے۔ یہ نظام پروردگار ہے، یہ نظام الہی ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ اس چیز کو خداوند عالم نے انسانوں سے پوشیدہ رکھا۔ اب انسان کرے تو کیا کرے؟ انسان کو کرنا یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے، جتنی بھی خداوند عالم نے حیات عطا فرمائی، اس حیات کو انسان غنیمت سمجھے
اور راہ پروردگار میں، راہ آخرت میں، راہ اہل بیت میں احسن عمل کو انجام دے۔ جب انسان بہترین عمل کرے گا تو عزیزان کرام اس بہترین عمل کی جزا کے طور پر خداوند عالم اسے عظیم جزا جسے جنت کہا جائے وہ عطا فرمائے گا۔ ایک چیز اور محسوس کریے عزیزان کرامی، یہ بات صحیح ہے کہ کبھی کبھی انسانوں کو اچھے عمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے۔ جو احکام شرعی ہیں اسے کہا ہی جاتا ہے تکلیف شرعی، جو اسے برداشت کرنا ہوتا ہے انسان کو۔ ممکن ہوتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کو بجا لانے میں تکلیف اٹھانا پڑے، مشقت اٹھانا پڑے، زحمتیں اٹھانا پڑے۔ میں آپ کے سامنے بالکل ایک سامنے کی مثال دوں۔ صبح کی نماز پڑھنے میں کتنی مشقت ہے، ظاہر سی بات ہے اچھی خاصی نیند کو انسان کو توڑنا پڑتا ہے، بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، مصلی پر آنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان یہ 2 رکعت نماز کو بجا لاتا ہے۔ یہ صرف میں نماز صبح کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس 2 رکعت نماز کو بجا لانے میں جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے آراموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نیند کو خراب کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ 2 رکعت نماز انسان بجا لاتا ہے، 2 رکعت نماز انسان پڑھتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ممکن ہے کہ عمل کرنے میں انسان کو تکلیف ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن عزیزان گرامی میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ وقتی تکلیف، وقتی مشقت، یہ وقتی زحمت جو 2 رکعت نماز کے لیے انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، اس 2 رکعت نماز اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو خداوند عالم وہ جزائیں عطا فرمائے گا کہ انسان کو اس 2 رکعت نماز میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، وہ انسان محسوس بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تکلیف وقتی ہیں، جزائیں ہمیشہ کی اللہ نے رکھی ہیں۔ تکلیف وقتی ہیں، بس جہاں پہ وقت تکلیف ہے اسی چیز کو انسان کو بجا لانا ہے۔ مشقتیں وقتی ہیں، محدود ہیں، زحمتیں بہت ہی لیمیٹڈ ہیں، بہت ہی زیادہ محدود ہیں، لیکن خداوند عالم جو اس کی جزا عطا فرمائے گا، جو نعمتیں عطا فرمائے گا، جو انعام و اکرام عطا فرمائے گا، جو جنت خلد عطا فرمائے گا، جو بہشت بری عطا فرمائے گا، جو وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ ہمیشہ کی دائمی ہوں گی، دائمی جزائیں ہوں گی، باقی رہنے والی جزائیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا تم نے مشقتیں اٹھائیں اتنی ہی جزا دی جائے، نہیں عزیزان گرامی، انسان کی محدود حیات کے اوپر، محدود عمل کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم جنت جیسی ہمیشہ کی نعمت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، اسی لیے ان مشقتوں کو، ان تکلیفوں کو بھار سمجھ کے ادا نہیں کرنا چاہیے، زحمت سمجھ کے نہیں ادا کرنا چاہیے، خوشنودی پروردگار کے لیے انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو نعمتیں ہمیشہ کی نصیب ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے، اس بات کو بھی عزیزان کرام محسوس کریے گا، جب انسان کو موت آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اہل و عیال ہیں، گھر ہے، خاندان ہے، عزیز و اقارب ہے، سب سے انسان جدا ہوتا ہے، تو دکھ تو ہوگا، دکھ تو بہت ہی زیادہ ہوگا۔ جو انسان جتنا وسیع خاندان چھوڑ کر جاتا اتنا ہی زیادہ دکھ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم خدا کی کتنا کرم کیا ہے، اس دکھے ہوئے دل کو جو سب سے پہلا انعام دیا وہ کیا دیا؟ انسان رنجیدہ نہ ہونے پائے، انسان دکھی نہ ہونے پائے، انسان جب اللہ کے پاس جائے تو غمزدہ نہ جائے، انسان اس حالت میں نہ جائے کہ مصیبت زدہ کہلائے۔ نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم کی بارگاہ میں جب انسان جاتا ہے، بستر مرض سے بستر موت پر آ جاتا ہے، دار فنا سے دار بقا میں جانا ہے، ظاہر سی بات ہے عزیز ہیں، اقارب ہیں، اہل و عیال ہے، گھر ہیں، خاندان ہے، سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے، سب حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ حسرت بھری نگاہ سے سب کو دیکھتا ہے، دونوں کا منظر ایک جیسا ہے، لیکن عزیزان گرامی جو زندہ ہیں وہ تو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں،
لیکن چونکہ وہ زندہ ہیں اور دھیرے دھیرے عرصہ گزرے گا، مہینہ، ہفتہ، سال گزرے گا، 10 سال، 5 سال، 20 سال گزرے گا، جب انسان زندہ رہتا ہے تو دھیرے دھیرے غم مزمحل ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انتقال کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ حسرت بھری نگاہ سے سب کو دیکھ رہا ہے، اس کا قلب رنجیدہ ہے، اس کا دل غمگین ہے، وہ حسرت و یاس کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کو سب سے پہلی جو جزا دی ہے، جو سب سے پہلا انعام دیا ہے، اس قلب غمگین کے لیے، اس حسرت بھری نگاہوں کو جو اسے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، وہ جسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، خداوند عالم نے جو سب سے پہلی جزا یہ دی ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ تو رنجیدہ نہ آؤ، اس حالت میں آؤ کہ جس علی سے محبت کرتے تھے اس کا چہرہ دیکھتے جاؤ اور ہماری بارگاہ میں آ جاؤ۔ سب سے پہلا انعام ہے مولا متقیان کے چہرے کی زیارت کرنا۔ سب سے پہلی جزا ہے مولا متقیان کے چہرے انور کا دیدار کرنا۔ یہ زندوں کو نصیب نہیں ہوتا، یہ جو جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں محب امیر المومنین، اسے یہ اللہ سب سے پہلی جزا دیتا ہے، اسے اللہ سب سے پہلا یہ انعام دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جب تک زندہ ہے ذریعے امیر المومنین کی زیارت کر سکتا ہے، روضہ امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے، قبر امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے، یہ انسان کی زندگی کی معراج ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، انسان کی موت کی معراج یہ ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان انتقال کرتا ہے، تو اس کی معراج یہ ہے کہ سب سے پہلے قبر امیر المومنین نہیں بلکہ چہرہ امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جس امیر المومنین سے وہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ یہ مرنے والے پر یہ پہلا انعام کیوں کرتا ہے؟ یہ مرنے والے پر پہلا یہ اکرام کیوں ہوتا ہے؟ یہ مرنے والے پر یہ پہلی نعمت کیوں اللہ نازل کرتا ہے؟ چونکہ وہ حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ جا رہا ہے، چونکہ اس کا قلب غمگین ہے۔ اسی لیے فارسی کے ایک شعر کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں۔ فارسی کے ایک شاعر نے ایک عجیب و غریب شعر کہا ہے، اس شعر کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقت موت امیر المومنین آتے ہیں، میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، میرے معبود تو مجھے 1000 مرتبہ مار تاکہ میں 1000 مرتبہ علی کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، میرے معبود تو مجھے 1000 مرتبہ موت عطا فرما تاکہ میں 1000 مرتبہ امیر المومنین کے چہرے انور کی زیارت کر سکوں۔ یہ اللہ کسے انعام دیتا ہے؟ یہ کس کے اوپر یہ نعمت آتی ہے؟ یہ کس کے اوپر اللہ کا فضل ظاہری ہوتا ہے؟ جو اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، جو قرب پروردگار میں پہنچ رہا ہے، جو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا، اس کو خداوند عالم یہ پہلا فضل اپنا جاری کرتا ہے۔ جس سے تو محبت کرتا ہے میں اسی کو تیرے سامنے لاتا ہوں تاکہ تو ان کے چہرے کو دیکھتا جا، عبادت کے عالم میں تو میری بارگاہ میں آ جا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام، یہ ہے مسئلہ موت۔ لیکن یہ اللہ سب کو نصیب نہیں کرتا۔ امیر المومنین کے چہرے کی زیارت ان کو نصیب ہوتی ہے جو امیر المومنین سے محبت کرنے والے، جو امیر المومنین سے عقیدت رکھنے والے ہیں، جو امیر المومنین کی ولایت کا دم بھرنے والے۔ اب ایک مسئلہ اور عزیزان گرامی، خداوند عالم نے یہ جو موت اور حیات کو رکھا ہے، اس پہ قبضہ کسی کو نہیں دیا، قدرت کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے یا اللہ نے انہیں دیا ہے جنہیں اپنی صفات کا مظہر قرار دیا، جنہیں اللہ نے اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے۔ روایت بتا رہی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مولا متقیان نے دعوی سلونی کیا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ روایت کے جملے، یہ دعویٰ لوگوں کے گلے سے نہیں اتر رہا تھا۔ آخر علی نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ کہا کہ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک ایسا سوال کیا جائے، ایک ایسا علی سے عمل کروایا جائے کہ جس کی بنیاد پر العیاذ باللہ
استغفر اللہ، امیر المومنین کو شرمسار ہونا پڑے، کریں تو کیا کریں؟ ایک ضعیفہ کو بلایا، اس کے پاس ایک لڑکا موجود تھا، جوان لڑکا تھا، درہم و دینار دیا، کہا یا علی، اس ضعیفہ کو درہم و دینار دیا، اور درہم و دینار دینے کے بعد کہا کہ ایک کام کر، تو اپنے بیٹے کو کفن پہنا دے، تابوت میں لٹا دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ علی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، جائیں گے علی کے پاس اور کہیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ارادہ کیا تھا کہ علی کو شرمسار ہونا پڑے گا، کیونکہ علی دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی، جو مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اس دعوے سلونی کو رد کرنے کے لیے، امیر المومنین کو العیاذ باللہ تکذیب کرنے کے لیے لوگ اس ضعیفہ کو آمادہ کیے۔ وہ بیچاری ضعیفہ بھی ان لوگوں کے ہیلے اور مکر میں آ گئی، روتی جا رہی ہے۔ امیر المومنین کے پاس آئے لوگ، کہا کیا بات ہے؟ کہا یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، یا امیر المومنین اس کی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا متقیان نے پوچھا اس کا وارث کون ہے؟ وہ ضعیفہ روتی ہوئی آگے بڑھی، یا علی میں ہوں، کیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا یا علی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ امیر المومنین نے اتمام حجت کے لیے 3 مرتبہ اس سے پوچھا کیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے جب کہہ دیا ہاں پڑھا دیں، اور علی نے ادھر تکبیر کہی، جیسے تکبیر کہی جو پیچھے مجمع تھا وہ ہنس رہا ہے، ادھر علی نے نماز تمام کی۔ علی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا یا علی آپ تو یہ کہتے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، لیکن یا علی آپ کو تو ایک کفن کے ایک کپڑے کے اندر کا بھی علم نہیں معلوم۔ امیر المومنین نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یا علی آپ نے مردے کی نہیں زندوں کی نماز جنازہ پڑھا دی، یہ شخص زندہ ہے مردہ نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا کفن کے گرہ کو کھولو، کفن کے بند کو کھولو۔ اب جو کفن کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ وہ انتقال کر چکا، وہ موجود نہیں ہے۔ روایت بتا رہی چونکہ درہم و دینار کے ذریعے سے لے کر کے آئے تھے صرف اور صرف علی کو شرمسار کرنے کے لیے، علی کے دعوے کی تکذیب کرنے کے لیے۔ جیسے ہی دیکھا مر گیا، سب کے سب بھوڑیا کو ضعیفہ کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ عزیزان گرامی روک کر کے ایک جملہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا دنیا والے یاد رکھیں، کسی بھی زمانے میں اگر کوئی حجت خدا کو شرمسار کرنا چاہتا ہے تو خداوند عالم ایسا عمل انجام دلا دیتا ہے کہ حجت خدا کو عزت نصیب ہوتی ہے، جو تکذیب کرنے آتے ہیں وہی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، وہی شرمسار ہو جاتے ہیں، انہی کو بھاگنا پڑتا ہے، انہی کے سروں کو جھکنا پڑتا ہے۔ روایت بتا رہی کہ سب چلے گئے، ضعیفہ نے فوراً ہی دیکھا کہ لڑکا مر گیا ہے، لڑکا انتقال کر گیا ہے، اب ان کے ساتھ وہ نہیں گئی، ان کے ساتھ وہ نہیں گئی۔ روایت بتائے فوراً امیر المومنین کے قدموں سے لپٹ گئی، یا علی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف فرما دیجئے، لیکن یا علی میں اپنے بچے کو یہاں سے زندہ لے جاؤں، میں اپنے بچے کو یہاں سے زندہ لے جاؤں گی۔ عزیزان گرامی روایت کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی کہا یا علی میں زندہ لے جاؤں گی، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے نیت کی ہے تو اسے موت آئی ہے، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ مولا نے ایک مرتبہ ٹھوکر ماری اور فوراً ہی وہ جوان زندہ ہو گیا، اس کی حیات واپس آ گئی۔ میں ضعیفہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا، اے ضعیفہ جس کے کہنے پر تو جوان بیٹے کو لے کر کے آئی تھی، انہی کے پاس چلی جاتی، انہی سے کہہ دیتی کہ میں تجھ سے زندہ بیٹا لوں گی، تم ہی لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی تھی، تم ہی لوگوں کے ہیلے میں آ گئی تھی، ان لوگوں کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ عجب نہیں ضعیفہ جواب دے، اتنا یاد رکھو ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے علی سے اس لیے دعا کی ہے، علی کی بارگاہ میں ہاتھ کو اس لیے جوڑا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جس کی نیت سے موت آ سکتی ہے اسی کے قدموں کی ٹھوکر سے اللہ حیات بھی عطا کر سکتا ہے، اسی کے قدموں کی ٹھوکر میں خداوند عالم نے زندگی بھی رکھی ہے، وہی زندگی دے سکتا ہے، وہی زندگی پلٹا سکتا ہے، اسی کے قبضے میں موت بھی ہے، اسی کے قبضے میں ملک الموت بھی ہے، اس کے ارادے کا تابع ملک الموت ہے۔ اگر علی ارادہ کر لے
تو روح قبض ہو جاتی ہے، اگر علی ارادہ کر لے تو روح کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ عزیزان کرامی، بہرحال یہ ایک جوان کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے عرض کیا کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کو موت کہاں پر آئے گی، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کس تاریخ میں موت آئے گی۔ اللہ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، یہ راز پروردگار میں۔ عزیزو، جب بات موت کی آتی ہے تو ایک میدان، ایک مارکا ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں پر لوگ زندہ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ خواہش یہ تھی کہ ہمیں حسین کے قدموں میں موت آ جائے، ہمیں حسین کی قدموں میں موت آ جائے۔ دنیا کا ہر انسان طول عمر کے لیے چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ عمر پانا چاہتا ہے، لیکن کربلا والے چاہتے یہ تھے کہ 70 مرتبہ مارا جاؤں، 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، پھر بھی ہم اپنی جان حسین کے اوپر قربان کر دیں گے۔ اس لیے کہ حسین سے ان کو والہانہ محبت تھی، انہیں حسین کی معرفت تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ زندگی حسین کی مرہون منت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس کے قبضے میں اللہ نے موت و حیات رکھا ہے، اگر اس کے اوپر ہم اپنی موت کو قربان کر دیں گے، حیات کو قربان کر دیں گے، تو جب تک حسین زندہ رہے گا، حسین کے صدقے میں حسین پہ قربان ہونے والوں کا بھی ذکر زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کربلا میں جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، وہیں کربلا کے 72 شہداء، چاہے وہ جون ہوں، چاہے حبیب ہوں، چاہے مسلم ابن اوسجا ہوں، چاہے وہ نونہال قاسم و علی اکبر و اون محمد ہوں، سبھی کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ جب بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے، حسین کے اوپر قربان ہونے والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بس عزادار، اللہ اس مجلس حسین کے صدقے میں ان مرحومین کی روحوں کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی بھی زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ کربلا اس میدان کا نام ہے کہ جہاں پر زندہ رہنا مشکل تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ ہر انسان یہ چاہتا تھا میں قربان ہو جاؤں لیکن میرا حسین بچ جائے، میں مار دیا جاؤں لیکن میرا حسین بچ جائے۔ عزاداروں، انہی لوگوں میں ایک ذات گرامی ہے مولا عباس کی، مولا عباس کی ذات گرامی۔ روایت بتا رہی مولا عباس آئے، آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا نے ایک جملہ فرمایا، بھیا آپ کو کیسے میں مرنے کی اجازت دے دوں، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولا عباس نے دائیں اور بائیں دیکھا اور دیکھنے میں ایک جملہ فرمایا، آقا وہ لشکر کہاں رہا، جہاں وہ لشکر چلا گیا وہیں پر آپ کا یہ علمدار علمداری کر لے گا۔ ابھی مولا عباس اور مولا حسین میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ خیمے سے سکینہ کی صدا بلند ہوئی، العطش العطش قد قتلنی، پیاس سے کلیجہ کٹ رہا ہے، پیاس سے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے۔ روایت بتائی مولا حسین نے فرمایا، بھیا میں آپ کو جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، ہاں ایک کام کریے، اگر ممکن ہو جائے تو سکینہ کے لیے پانی کا سبیل کر دیجیے۔ روایت کے جملے ہیں کہ سکینہ نے جیسے پانی کا نام سنا، ایک مرتبہ جا کر کے سوکھی ہوئی مشکیزہ لے آئی، مولا عباس نے اسے علم مبارک میں باندھا، مولا عباس نے اسے علم مبارک میں باندھا۔ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے مولا عباس سے تلوار کو لے لیا اور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا۔ عزاداروں، روایت بتا رہے ابھی مولا عباس جانا ہی چاہتے تھے کہ بتا زینب نے فرمایا، اماں فضہ کون جا رہا ہے؟ کہا چھوٹے حضرت آقا عباس جا رہے ہیں۔ کہا بھیا عباس جا رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں شہزادی، اب عباس میدان مقتل میں جا رہے ہیں، اب عباس سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ آواز دی، اماں فضہ جاؤ، جا کر کے میرے شیر کو میرے خیمے میں بلا کر کے لے آؤ، اور سنو اے اماں فضہ، جا کر کے ساری بیویوں کو بھی میرے خیمے میں بلا کر کے لے آؤ۔ عباس جانے کے لیے آمادہ تھے کہ ایک مرتبہ فضہ کی آواز ہے، چھوٹے حضرت آپ کو بڑی شہزادی نے بلایا ہے۔ روایت کے جملے، عباس زینب کے خیمے میں آئے، سر جھکا ہوا ہے،
شہزادی کیا حکم ہے؟ غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا بھیا بس میرے سامنے تھوڑا دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، بس میرے سامنے تھوڑا دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ روایت بتا رہی مولا عباس سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ زینب حسرت بھری نگاہ سے عباس کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر میں ساری بیبیاں اپنے اپنے خیموں سے آ گئیں۔ ام کلثوم بھی آ گئیں، رباب بھی آ گئیں، ام لیلہ بھی آ گئیں، ام فروہ بھی آ گئیں، بی بی سکینہ بھی آ گئیں۔ روایت بتائے ساری بیبیاں آ گئیں، بیچ میں زینب اور عباس بیٹھے تھے۔ ساری بیبیاں حلقے میں ان کو لے کر کے بیٹھ گئیں۔ ایک تو ساری بیبیوں نے زینب اولیاء مقام سے پوچھا شہزادی آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، کیوں یاد کیا ہے؟ ایک وقت زینب نے ان کے سوالوں کو سنا اور سننے کے بعد ابھی ان کے جواب نہیں دیا ہے، بلکہ مولا عباس کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ فرمایا بھیا اے بھیا عباس اب آپ بھی جا رہے ہو؟ ہاں شہزادی ہم جا رہے ہیں، سکینہ بی بی کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اچھا بھیا جا رہے ہو، بس میری ایک بات سنتے جاؤ۔ کہا ہاں شہزادی فرمائیے۔ کہا میں اپنے بابا کے زانو پر بیٹھی تھی کہ یکا یک میرے شانے سے ابا گر گئی، چادر کا سرکنا تھا کہ میرا بابا میرے شانوں کو بوسے دیتے جاتا تھا اور زاروں کا روتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا آپ میرے شانوں کو بوسے کیوں دے رہے ہو اور اس قدر زاروں قطار رو کیوں رہے ہو؟ ایک قدر میرے بابا نے ایک جملہ فرمایا بیٹی ارے ان پھول ایسے شانوں میں ایک زمانے میں رسن باندھی جائے گی۔ مجھے میرے بابا کی باتوں پر یقین تو تھا، لیکن اے بھیا جب آپ پیدا ہوئے اور آپ دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے تو میں آپ کو دیکھ کر کے وجد میں آ جاتی تھی اور اکثر کہا کرتی تھی جس کے پاس عباس جیسا شیر موجود ہو بھلا کس کی مجال ہے جو اس کی شہزادی کے شانوں میں رسن باندھے۔ لیکن اے بھیا آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر بھی چینی جائے گی، میرے شانوں میں رسن بھی باندھی جائے گی۔ روایت بتا رہی اب ایک وقت عباس نے فرمایا شہزادی اب اجازت ہے، لیکن زینب نے فرمایا بھیا بس تھوڑا دیر بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے بعد زینب نے ان بیبیوں کے آگے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک جملہ فرمایا بیبیوں علی کی بیٹی کو معاف کر دو، اس لیے کہ جس شیر کے بھروسے پر زینب تمہارے پردوں کی ضمانت لے کر آئی تھی اب وہی عباس ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب ہم دیار با دیار قیدی بنائے جائیں گے، اب ہمیں اسیر کیا جائے گا، اب ہمارے سروں سے چادریں چھین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا میں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے اشکازہ گرو مال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمارے اشکازہ کو ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا۔ میرے معبود جن محرومین کے اظہار ثواب کی مجلس سے ان تمام محرومین کی مغفرت فرما، سب کو جوار مولا امام حسین مولا عباس میں جگہ عنایت فرمائے۔ میرے معبود تمام محرومین کو فشار قبر سے نجات عطا فرما، ہم سب کی تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود اس کرونا وائرس جیسی وبا کا خاتمہ فرما، تمام شیعان اہل بیت محبان امام حسین مولا عباس کے چاہنے والوں کو اس وبائی مرض سے تحفظ عطا فرما، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حاجی الطاف حسین علی مونی فیملی کے مرحومین، ڈوڈیا فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین، بادامی فیملی کے مرحومین، پنجوانی فیملی کے مرحومین اور رتنانی فیملی کے مرحومین، تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی روحوں کو ایصال فرما۔ زیارت وارث۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومن ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور،
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله وأتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت النور في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین ولیکم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.